ایسے علم سے لا علمی بہتر ہے جو اپنوں کو پرایا کر دے۔ علم میں بڑھوتری کی بڑی وجہ نئی نقطہ نظر یعنی اوپینین کا بن جانا ہے۔ مغرور کر دینے والی علم سے لا علمی بہتر ہے۔ میں سب جانتا ہوں، یہ وہ فلسفہ ہے جو طالب علموں کو علم کا طالب بننے سے روکتا ہے۔ وہ علم جو مخلوق کی خیر کے لیے استعمال ہو علم نافع ہے۔ کم علم پر کبھی اپنا زور علم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ علم جو آپ کو راستہ دے، راستے کا شوق دے اور منزل کے قریب کرے، خیر کا علم ہے۔ سوچ تبدیل کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر چلے آ رہے ہیں وہ در حقیقت ہمارے اپنے سوچ کا نتیجہ ہے۔ خود شناسی کے سفر میں مال و دولت اور شہرت سے ہٹ کر آپ سکون دینے والے کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ بیداری کے بعد انسان کو سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پر ہر مصیبت کسی جواز کے بغیر نازل نہیں ہوئی۔ انسان سیکھنے پر آئے تو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتا ہے اور نہ سیکھنا چاہے تو خود ہزار غلطیاں کرنے کے بعد بھی نہیں سیکھ سکتا۔ دکھ، تکلیفیں اور مشکلات دراصل انسان کی باطن تطہیر کے لیے آتے ہیں اور ہم گلہ کر کے تطہیر کے عمل کو روک دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی ذات، اپنے افکار اور اپنے یقینوں کو تبدیل نہ کر سکے وہ اپنے حالات کو کیا تبدیل کرے گا؟ ہر چیز کو اپنی جنون کا خادم بنا دے، کیونکہ جنون مالک کی عطا ہے اور اسی جذبے کے ذریعے مالک نے آپ سے بڑا کام لینا ہے۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن حالات کا جبر سہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کامیابی سراسر انتخاب کی بات ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو کسی ناکام انسان سے پوچھ لے۔ خود کو بدلی، یہ کائنات بھی آپ کو بدلی محسوس ہوگی۔ انسان تب اچھا سوچنا شروع کرتا ہے کہ جب اسے خبر ہو جاتی ہے کہ اس کا اچھا سوچنا دوسروں کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ذات کے لیے کتنا مفید ہے۔ تربیت ہی اچھے کردار کو جنم دیتی ہے۔ ایک کی زندگی بدلتی ہے اور پھر اس ایک کی وجہ سے ہزاروں کی زندگیاں بدل جاتے ہیں۔ 2-4 بڑے مسئلے حل کر لیجئے، چھوٹے چھوٹے مسئلے مذاق لگنے لگے گی۔ اخلاص کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ میں مخلص ہے تو کامیاب ضرور ہوں گے، کیونکہ خلوص والوں کو مالک ضرور نوازتا ہے۔ بے شک علم اپنے آپ سے بیگانہ کر دے، لیکن اپنوں سے بیگانہ کر دینے والا علم جہالت ہے۔ 1000 منافقوں کی فوج سے ایک سچا بلوث محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ بعض اوقات اچھی نیت اور سخت محنت کا نتیجہ دیر سے آتا ہے، لیکن کبھی قدرت آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مڈ ٹرم کے رزلٹ کی طرح کچھ اشارے بھی دے دیتی ہے۔ بعض لوگ کامیابی کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کو پڑھنے کے بعد جب کامیاب نہیں ہوتے تو وہ کامیابی اور سیلف ہیلپ کے ٹرینرز بن جاتے ہیں۔ برتن سے وہ نکالنے کی تمنا جو آپ نے اس میں ڈالا ہی نہیں، سراسر حماقت ہے۔ گاجر بونے کے بعد سیب کی تمنا کرنے والے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مذہبی اور روحانی ہونے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مذہبی رسوم پر سختی سے کاربند رہتے ہیں مگر ان کے وجود سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ روحانیت مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔ 2 ملاقاتیں کبھی نہیں بولتی۔ ایک 50 سالہ نوجوان سے جو شعور کی 60ویں سالگرہ منا رہا تھا، اور دوسرا 70 سال کی بوڑھی سے جس کے سارے مسائل اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت 16 سال کے نوجوان کے برابر تھی۔ آپ کی تعارف کے 2 حصے ہیں، ایک آپ کی خوبیاں اور دوسرا آپ کی خوبیوں والا دوست۔ بعض اوقات راستے بند ہوتے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کا سفر بھی ذاتی ہے اور منزل بھی، لیکن اس ذاتی سفر اور اپنی منزل کے لیے آپ کو کئی لوگوں کا ساتھ چاہیے۔
ڈھونڈنے سے پہلے یہ یقین کر لیجئے کہ وہ چیز گم شدہ بھی ہے یا نہیں۔ بہترین سواری بھی کسی کام کی نہیں اگر آپ کو کہیں جانا ہی نہیں۔ فطرت سے تعلق دراصل فاطر سے تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار صوفیہ کرام جنگل اور بیلے میں غور و فکر کرنے کے بعد مالک کائنات تک پہنچ گئے۔